اختلاف ہے، لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی، ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کے تو میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں، پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ عثیمین کی کتاب ہے، بن باز کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے، الحمدللہ رب کرو، میں نے کب کہا کہ مت کرو. جو 2 گھنٹہ گفتگو ہوئی تو فرمان لگے میں اس مسئلے تے میرا مطالعہ کو نہیں، میں امام البانی دے فتوے تے لوگن کہنا، میں کہا فتوہ انہاں دا دیو لیکن لوگن یہ دھیاں دا پردہ تو نہ چہرے تو اتارو نا، اینج نہ کرو. تسی اپنا موقع اپنے کو رکھو. تھانوں اللہ نے جڑا ملکہ دیتا ہے نا، وہ تقابل ادیان تے بولو تے اسلام دے اوصاف بیان کرو، اسلام دی خوبیاں بیان کرو. ہر بندے دا ایک فن ہوندا ہے، ایک بندے دی فیلڈ ہوندی. ہن من جے کوئی بندہ جوڑ دے میں تسی ایس نال مناظرہ کرو تو لازمی گل ہے میں تقریر کر سکنا تے مناظرہ تے نہیں کر سکتا. ہر بندے دا ایک اپنا فن ہوندا ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں میرا ابا شافعی آئی. میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافعی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک کے ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے. تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء تھے، شافعی، حنفی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہے، ندوہ کے امیر ہے. ان کا صحبہ تعارف کرنے کی کیڑی لوڑ ہے. اور میرا ابا امام شافعی دا مقلد آئی تے میں جانے کیسے دا بھی کوئی شک نہیں، لیکن سن لیجیے آندہ ہے کوئی آتے اتھے بندہ ہے تے کوئی اتھے بندہ ہے. اولاد غیر اولاد افضل تے مفضول دا فرق ہے. اولاد غیر اولاد دا فرق ہے. کوئی اتھے بندہ یہ دیتے پاس نہ کرو، لوگوں نمازی بناؤ. میں آگے کہ طارق جمیل ساڑھے کل تھوڑا ہی یہ بات تو سب فرمان آئی. یہ جو میں نے کہا میرا پیغام تھا کہ جو افضلیت ہے اس کے اوپر آپ جھگڑا کیوں کرتے؟ افضلیت میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ، اگر میں کہتا ہوں میری تحقیق کہتی ہے بھائی سینے پہ ہاتھ مارو، ہاتھ باندھو نماز کے لیے، کوئی کہتا ہے بھائی ناف پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو. میں نے یہ کہا تحقیق کرو، آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن جھگڑو مت. یہ پوائنٹ پہ عمل کرو. یکسانیت کیا ہے؟ نماز پڑھو، اس پہ لیکچر دو. نماز پڑھنے پہ لوگ نہیں آ رہے، ہمارے مسجد آباد نہیں ہے، ہم جھگڑا کر رہے ہاتھ کدھر باندھنے کا. میرے کچھ مسلمان بھائی آپ میرے مطلب کو غلط مانی لے کے 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے، 2 گھنٹے کا لیکچر دے رہے. مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہے. کتنے فیصد لوگ 5 بار نماز پڑھتے مسجد میں، اس پہ لیکچر دو. لوگ نماز ہی پڑھو. آدھے آئے نا بل اسی آدھے نماز پڑھو نماز پڑھو. مسجد لے آنے کھچ کھچا کے تبلیغی جماعت لے کے اہل حدیث بیٹھے ہوندے تیری نہیں ہوندی، تیری بھی نہیں نماز، تیری بھی نہیں نماز، تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں، تو انج نماز نہیں پڑھی تیری نماز نہیں. او مسجد جان دو، نمازی بن دو، جویں کوئی پڑھدا ہے پڑھن دو. کیوں آدھے ہو تیری نماز ٹھیک نہیں، تیری نماز ٹھیک نہیں؟ میں کہ ایسا سکھیا ہے حدیث تو، حدیث تو سکھیا ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما. ایک شخص آیا حدیث صحیح البخاری اندر، اس نے نماز پڑھی ہے مسجد نبی اندر. آنے والا صحابی ہو سی مسجد نبی ہو سی نماز پڑھ رہے ہو سی ویک حضور رہے ہو سی. پھر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام دی مجلس پاک اندر آگے بیٹھے تے آپ نو آگے سلام بھی ارشاد فرمایا ہے. سلام دیتا ہے حضور نو، یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوئے. سلام دے کے مجلس اندر بیٹھے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ کوئی گل نہیں، نواں آیا ہے مسجد جان دیو، نماز پڑھن دیو، جویں پڑھی اوویں ٹھیک ہے. نہیں فرما ارجع فصلی فإنک لم تصلی. حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا ہاتھ ایتھے بنو یا ایتھے بنو، ایسے نہ لڑو ایسے نہ لڑو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی
فصلی فإنک لم تصلی، جہاں نماز پڑھ دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، یہ دوبارہ کی ہے۔ صحیح البخاری حدیث پڑھ رہا وہاں صحابی رسول ہے دوبارہ نماز جا کے پڑھی ہے، پھر واپس پلٹ کیا تو انہوں آ کے سلام عرض کیتا ہے، فرمایا دعا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی، پھر تیجی باری گیا نماز پڑھی ہے، واپس آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی۔ عرض کرتا ہے محبوبہ تین واری پڑھی ہے، جتے جتے غلطی ہے من سکھا دے ہو۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جی میں تیرا دل کرے ہوئے آ کے پڑھ لیا کر، جناب سجدہ کرن دے ہو، مسجد لوگوں آن دے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ سن لیجئے ہم کہتے رہیں گے، کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جو سو جس کی نماز میں اعتدال نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز میں سکون نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں سیدنا حذیفہ بن یمان اور نماز کے ٹھیکے داروں لوگوں کو کہنے والوں کہ نماز پڑھو جیسے چاہو پڑھو، جیسے دل کرے پڑھو، نہیں نہیں، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح نماز میں طریقہ رسول بھی فرض ہے۔ نماز جناب اقیم الصلاۃ کے سیغے کے ساتھ فرض ہے، اور طریقہ رسول صلو کما رأیتمونی اصلی کے الفاظ کے ساتھ طریقہ فرض ہے۔ نماز بھی فرض ہے، طریقہ رسول بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز کوئی پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری کی روایت پڑھنے لگا ہوں، سیدنا حذیفہ بن یمان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پلٹا، آپ نے بلایا یہ آج جو تو نے نماز پڑھی ہے یہ پڑھتے ہوئے کتنے عرصہ بیت چکا ہے تجھے؟ اس نے کہا 40 سال۔ فرمایا اگر تیری اس نماز پر موت آ گئی، تیری نماز پر اس نماز پر جو تو نے آج پڑھی ہے اس پر موت آ گئی تو تیری موت دین محمد پہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیری نماز ویسے نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ ہمیں سکھاتے ہو کہ نہیں کوئی یہاں باندھے کوئی یہاں باندھے، اچھے بندے آسی اسی آج سینے دے بننے، ہمارے پاس حدیث ساڑھے کل حدیث ہے۔ غائب حجر فرمادن میں حضور نو ویکھیا آپ نے دائیں ہاتھ ہوتے سی بایاں نیچے سی اللہ صدری سینے ہوتے ہاتھ رکھے ہوئے آسی جیڑا دا ایتھے بھی ٹھیک ہے۔ وہ اسی بیٹھے سن اگلے سال تک، اگلے سال جدو یہی کانفرنس ہو گیا سی پھر اساں تقریر میں اگلے سال انشاءاللہ پہلی کرنی ہے۔ پورا سال تو ٹائم ہے ساری دنیا کے علماء کو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث پیش کر دو، اگلے سال اسی تھلے شروع کر دیا۔ سن لیجئے جو پیغام میں دینا چاہنا، اسا ہاتھ بندنے سینے دے ساڑھے کول پیغمبر دی حدیث ہے، تسی ہاتھ نیچے بندے ہو، حدیث پاک لے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب ہی فرماتے ہیں سن لو ڈاکٹر ذاکر ناگ صاحب، تسی ادھیان تقابل جڑا توڑا موضوع ہے اس تے رو بیان کرو، اللہ توڑے کو اور خدمت لوے، لیکن اینج نہ آکو با کوئی ہتھے بننے کوئی ہتھے بننے، ہتھے ہی بننے، ہتھے نہیں، اتھے کیوں بننے تھی؟ حدیث ہوئے تھے بننے، کوئی شک کوئی اختلاف نہیں تھی جی، حدیث نہ ہوئے پڑھو۔ اسباب اختلاف فقہا کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے اسباب پڑھو نا، تو پھر تو سمجھ آئے کہ مسئلہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ سنیے ہمارا پیغام، ہاتھ کتے بننے نے بول اچھی بولو کتے۔ ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے کہ ہاتھ سینے دے بننے دی توڑے کول دلیل، میں کہ ہاتھ سینے دے بننے دی، بالکل تھی تھوڑے جائے وہ ملکی پاکستان ہے جڑے ہاتھ سینے دے بننے، میں کہ اسی زیادہ وہ ہاتھ سینے دے بننا ہو سکے نہیں، ہاتھ بننا لے تھوڑے سینے دے، میں کہ اللہ دی قسم ہے ہاتھ سینے دے بننا لے پوری دنیا زیادہ، تو دیکھ ملک نو آنا نا پوری دنیا دا جڑے ہو کے میں کہ اسی ہاتھ سینے دے نہیں بننے جان جی، میں کہ سارے اہل حدیث مرد ہاتھ سینے دے بننے، اہل حدیث خواتین بھی، دیوبندی سارے مرد ہاتھ ناف تو نیچے، تے عورتاں سینے، بریلوی نے سارے مرد ہاتھ سینے دے تھلے، تے عورتاں ساریاں، شیعہ دے سارے مرد تے عورتاں دے ہاتھ سینے دے، شیعہ دی بھی عورتاں ہاتھ سینے دے، دا مطلب میں کہ ہاتھ سینے دے تھلے رکھنا لے تو بہت تھوڑے ہو۔
کوئی خاتون ایسی نہیں جو ہاتھ سینے پر نہ باندھتی ہو. پوری اللہ کی زمین پہ ہر وہ خاتون جو نماز پڑھتی ہے وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہے. شیعہ کی ہو, بریلوی کی, ہاں دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, حسین داندن جی میں کہ وہ تھوڑے گھر عورتیں بندیاں جن جی بندیاں میں انہاں کول وہ کیوں بندیاں جڑے پتہ نہیں کیوں بندیاں میں انہاں کول پوچھو جیڑی حدیث انہاں کول ہوئی حدیث ساڈے کول اسی کتاب میں اسی صفحے تے لکھے ہوا ہے. جیڑی کتاب ہی لکھے نا عورت ہاتھ سینے دے بننے اسی کتاب تے اسی صفحے تے اس لین تو پہلے جیڑی اتلی لین ہے نا وہ لکھا ہے کہ مرد بھی ہاتھ سینے دے بننے جنے. وہ کیڑی کتاب ہے؟ میں کہ تو دس کیڑی کتاب. آخر عورتوں تو سب بنایا نا ہاتھ سینے دے, دلیل لائیے. جناب توجہ فرمائیے, رفع الیدین کر لو تاوی ٹھیک ہے, نہ کرو تاوی ٹھیک ہے. اولاد خیر اولاد رولا ہے, جائز نہ جائز رولا ہے, کر لو تے تاوی ٹھیک ہے, نہ کرو تے تاوی ٹھیک ہے. جب آپ دعوت دیتے ہیں, مسلمان کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں, تو افضلیت پہ جھگڑا مت کرو, آپ عمل کرو. ٹھیک ہے, اگر علمی ہو رہا ہے بھی کرو, جھگڑا مت کرو. اگر علم کے بارے میں کسی کو کہنا کہہ سکتے, میں بھی کہتا ہوں, لیکن میں پبلک میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا. ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے, نیچے رفعتن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نماز کرنے پہ ڈیبیٹ کروں گا, نماز کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ کروں گا. رفعتن کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا. سن لیجئے ہماری بات کہ کر لو دیتا بھی ٹھیک ہے, نہ کرو دیتا بھی ٹھیک ہے. نہیں, ساڈا موقف سن لیجئے, اہل حدیث کا پیغام سن لیجئے. رفع الیدین کرنا ہی ٹھیک ہے, نہ کرنا اچھی بولیے نہ کرنا نہیں ٹھیک. حدیث تو ثابت نہیں, نہ کرنا حدیث تو ثابت نہیں. ایک بندہ آتا جی رفع الیدین ضروری ہے, میں کہا جی ضروری ہے. جن کتنا ضروری ہے؟ میں کہا بہت زیادہ ضروری ہے. کہنے کا پھر بھی کتنا ضروری ہے؟ رفع الیدین تو بغیر کیا نماز نہیں ہوندی؟ میں کہا ہونی تے دور دی گل ہے, رفع الیدین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوندی. ہو سی تو ہو سی بات ہے نہ شروع ہی نہیں ہو سکتی. میں کہا شروع کر نماز, جنہیں اللہ اکبر. میں کہا تو ہاتھ کدھر لے جائیں گا جنہیں رفع الیدین کرائیں گا. میں کہا رفع الیدین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوندی. اللہ نے ہر نماز دا شروع رفع الیدین رکھے. وہ جنازہ ہوئے پھر بھی رفع الیدین, عید ہوئے پھر بھی رفع الیدین, عید الاضحیٰ ہوئے, عید الفطر ہوئے, رفع الیدین. ایک عید ایسی ہے جہدے وچ اللہ نے رفع الیدین نہیں رکھیا, وہ جشن عید میلاد النبی. عید الفطر اندر بھی رفع الیدین, عید الاضحیٰ اندر بھی رفع الیدین, کسوف اندر رفع الیدین, اور جنازے اندر رفع الیدین, سنت اندر رفع الیدین, وتر اندر رفع الیدین. نماز شروع ہی نہیں ہوتی. بندہ کھڑا قبلے والے منہ کر کے جب تک رب آندا, جب تک رب دا رحمت ویکھو, دا کرم ویکھو, دی قدرت ویکھو. رب آندا قبلے والے منہ کر لیا جی, اللہ جی کر لیا. فرمایا کیویں شروع کراں؟ فرمایا جویں حدیث کر رفع الیدین. ہوں اینج رفع الیدین کرتا ہے, کہندا جی یہ تو پہلا ہے, تے میں آگے اگے دوسرا بھی ہے. جڑے وہ کدوں میں رکوع تے جان لگیا, جڑے پہلا ضروری ہے, میں کہا دوجا بھی ضروری ہے. جڑے پہلا تے فرض ہے, میں کہا دوجا بھی فرض ہے. کہنے لگا پہلا سنت ہے, میں کہا دوجا بھی سنت ہے. کہنے لگا پہلا مستحب ہے, میں کہا دوجا بھی مستحب ہے. جڑے پہلا تے ہمیشہ ہے, میں کہا دوجا ہمیشہ ہے. جڑے پہلے تو بغیر نہیں ہوندی, میں کہا دوجے تو بغیر بھی نہیں ہوندی. کیوں؟ جنہاں لفظاں نال پہلا رفع الیدین ثابت ہے, انہاں لفظاں نال دوجا رفع الیدین ثابت ہے. جنہاں صیغیاں نال پہلا ثابت ہے, انہاں صیغیاں نال دوجا ثابت ہے. جنہاں لفظاں نال پہلا رفع الیدین ثابت کرو. پہلا رفع الیدین جو تم کرتے ہو, ہمیشہ کرتے ہو, ہر نمازی کرتے ہے, اس کے الفاظ لائیے, حدیث میں پیش کیجئے. جن لفظوں کے ساتھ وہ ثابت ہے, اگر یرفع یدیہ کے ساتھ ثابت ہے, صرف یرفع یدیہ کے الفاظ ہو تو وہ دوسرے کے لیے موجود ہے. اگر رفع یدیہ کے ساتھ حدیث میں موجود ہے تو اس کے لیے رفع یدیہ کے موجود ہیں. اگر اس کے لیے کانا یرفع یدیہ کے الفاظ ہیں تو اس کے لیے بھی کانا یرفع یدیہ کے الفاظ ہیں. میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ جو رفع الیدین نماز شروع کرتے ہوئے کیا جاتا ہے, جن لفظوں کے ساتھ وہ ثابت ہے, ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو رکوع و رفع الیدین کے لیے موجود نہ ہو, اور رکوع سے سر اٹھانے والے کے لیے رفع الیدین کے لیے موجود نہ ہو.
جن لفظوں سے وہ ثابت ہے انہی لفظوں سے یہ ثابت ہے، جن سیغوں سے وہ ثابت ہے انہی سیغوں سے یہ ثابت ہے۔ اگر ان سیغوں کے ساتھ الفاظ آئے تو پہلا ہمیشہ ہو جاتے ہیں تو دوسرا بھی ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ پہلا چھوڑے بغیر نماز نہیں ہے تو پھر سن لو، دوسرے کو چھوڑے بغیر بھی نماز نہیں ہے۔ جو حیثیت پہلے کی ہے وہی حیثیت دوسرے رفع الیدین کی ہے۔ اگر تم پہلا جاری رکھو گے ہم انشاءاللہ پہلے کے ساتھ محمد کی ہر سنت کو جاری رکھیں گے۔ ایک کوئی چھوٹا یا مسئلہ آدھن جی چھوٹے مسئلہ تے نہ لڑو، میں کہ اس طرف یدین تے بہت بڑا مسئلہ ہے، اونچی آمین تے بہت بڑا مسئلہ ہے، فاتحہ خلف الامام تے بہت مسئلہ ہے اونچا۔ تم تاریخ اہل حدیث کو شاید نہیں جانتے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کابل شہر میں افغانستان میں موجود تھے، سارے مولوی اکٹھے ہو کے گئے کابل کے حکمران کے پاس کہ سید عبداللہ غزنوی تو شودج بہ کے انگلی اینج کر دے، اینج انگلی ویندے پہ ہو آدھا جدو اینج انگلی کرتا ہے نا سن اینج لگ دی، یہ بڑی انگلی جدو ہے یہ پتہ کیویں کریں دی اینج کر کے لاندے ہو نا 53 دی شکل بنا کے اینج لاندے ہو۔ میں ایک روایت ہی پڑھیا میں نے اینج بھی کر کے لائے، اینج لاؤ تو زیادہ مزہ سی، اینج رفع الیدین سے 10 انگلیاں ہوتی ہیں، یہ ایک انگلی مارے جو نہیں دے رفع الیدین سے 10 انگلیاں ہوتی ہیں، اینج دا یہ ایک انگلی ایک انگل نہیں برداشت دا کو کابل کے حکمران کے پاس یہ پرانا طریقہ ہے۔ اجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیدا کون آئے ہوئے تھے، یہ اس تو پہلے دا مسئلہ ہے۔ تسی میرا ناراض ہو، من پتہ ہی میرے ہے علاوہ ایک کام کسے نہیں کرنا، توجہ ہے اور بولے ہو سمجھے پہ ہو جنا اسلاف اہل حدیث اکابرین حدیث امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل کی باتیں اور فتوے حدیث کے مقابلے میں نہیں مانے، پھر میں کہہ دوں کروڑوں ڈاکٹر آ جائے احمد بن حنبل کی خاک کے برابر بھی نہیں، پھر میں کہنے لگا پھر میں کہہ دوں جو جماعت جو مسلک جو منہج اے آنے سن پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کہ جڑا استادہ کو نہ پڑھے ہوئے انہیں انجی حالت ہوتی، صبح کچھ ہوتا ہے شام کچھ ہوتا۔ سنیے پھر سارے علماء اکٹھے ہو کے کابل حکمران کو سید عبداللہ غزنوی روکو اینج کرتا ہے، اینج کابل حکمران نے بولا سید عبداللہ غزنوی کے تشہد اندر اینج کرنا چھاڑ دے یا ملک چھوڑ، اولت غیر اولت چھڑی جا سکتی سی اگر آج دا ماحول ہو گیا۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنا سامان خچر دے رکھے ہے، اپنا بال بچہ نہ لیا، کابل تو باہر نکلے، کابل المو کر کے فرمایا کابل تنو چھوڑیا جا سکتا ہے، محمد دے طریقے نو نہیں چھوڑیا جا سکتا، اس انگلی کے بدلے نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اندر ایک ایسا بزرگ موجود ہے، میں ایک دفعہ واسطے تقریر تے ہوتے کیا تو بزرگ ملے کہنے لگے میں رفع الیدین نہیں کر سکتا، میں رفع الیدین نہیں کر سکتا، یہ ضروری ہے، میں کہ ضروری تے ہے، سنت ہے 450 تو زیادہ پیغمبر دی حدیث ہے۔ کہنے لگا وہ پھر رو پیا، میں کہ روندے کیوں؟ آندھا میں افغانستان جنا طالبان دی قید وچ رہا، انہوں نے مار مار کے نا 2 ہاتھ چھل کر دیتا ہے رفع الیدین دی وجہ تو اے ہن میرے ہاتھ اتنا نہیں ہوندے تو میں رفع الیدین نہیں کر سکتا، تو میں دسو میری نماز ہو جاندی؟ میں کہ بابا جی پریشان ہو، ہجے بھی بزرگ زندہ،
میں کہا بابا جی پریشان نہ ہو، شاید سنو رفع الیدین کرن دا بھی نہ ثواب نہیں ہونا جتنا تہانوں آندا ہو سی. جن رکوع تے جاندے ہو سنا دل کردا ہو سی کہ میرے ہاتھ ہونا تے ٹھیک ہونا، تے رفع الیدین دی وجہ تو شال ہوئے تے ختم ہوئے، تے پھر تھانوں او کرن نال بھی نہیں لبدا ہونا جڑا تانوں نیت نہ لبدا ہو سی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث. ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہر مسلمان دعوت دیں گا اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کی طرف تو اکثر جھگڑے مٹ جائیں گے. اکثر مسلمان اپنی شخصیت کی طرف دعوت دیتے، ادارے کی طرف دعوت دیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور جو آیت کی میں تلاوت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. تو ہر مسلمان اگر اس کے اوپر ڈٹ کے میں مسلم ہوں تو جتنے یہ اکثر فرقے ہیں یہ مٹ جائیں گے. سنیے اس بات اتفاق ہو چکا ہے کہ ساڑا نام جڑا اللہ نے رکھے ہے وہ ساڑا نام مسلم و مسلمین ہے. کوئی شک نہیں اسی کافرہ دے مقابلے اندر مسلمان جتے کافر بندے بیٹھے ہوں دے اسی مسلمان بیٹھے ہوئے. اسی اپنا تعارف کیڑا پیش کرنے کہ اسی اہل حدیث نہیں، ساڑا تعارف ہوندہ اسی مسلم اسی مسلمین اسی مسلمان تسی کافر ہو. فلاں کافر عیسائیت کافر یہودیت کافر سکھیت کافر کافر دے مقابلے اندر اسی مسلمان. اور جدو سارے مسلمان بیٹھے ہون اسی مسلمان دے مقابلے اندر بولو ساڑا صفاتی نام ہے. سانو زمانہ کی آندہ ہے کہ اسی ہم کون ہیں بولو اہل حدیث. جدو کفار بیٹھے ہون تھے اسی کافر دے مقابلے مسلمان، اور جدو سارے مسلمان بیٹھے ہون اسی مسلمان دے مقابلے بولو کی اہل حدیث. قرآن والے حدیث والے اہل حدیث دا معنی کی ہے قرآن والے حدیث والے. قرآن بھی حدیث ہے، میرے پیغمبر دا فرمان بھی حدیث ہے. قرآن دے بارے خود قرآن کی آندہ فَبِعَيِّ حدیث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ یہ قرآن حدیث ہے، اس تو بعد کیڑی حدیث آئے گی جس سے لوگ ایمان لے آنگے. پیغمبر دے فرمان نو قرآن نے حدیث کیا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا. جدو نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات جو ایک زوجہ نو اپنی حدیث بیان فرمائی. قرآن بھی حدیث ہے، میرے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی بولو حدیث ہے جڑا توانو مننے ہو. تین چیزاں تے زیادہ زور دیتا جا رہا ہے کہ اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. لفظ مسلم دا استعمال کیجئے، مسلم کہیے مسلمان کہیے. میں پوچھنا چاہنا سارے مسلمان بیٹھے نے کی امتیاز ہوئے گا؟ جامعہ بھی مسلمان کہلاندے سن، قدریہ بھی مسلمان کہلاندے سن، مرجیہ بھی مسلمان کہلاندے سن. محدثین کرام نے صحابہ کرام تابعین ارام نے تمیز لی پہچان لی کیڑا یہ لقب اختیار کیتا ہے اہل حدیث لقب اختیار کیتا ہے تاکہ امتیاز ہوئے کہ مسلمان تے ساری کلان والے نے. امتیاز نام تو بغیر امتیاز نہیں ہو سکتا. سن لیجئے جدو اسلام دے اندر فرقے شروع ہوئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میری امت 73 فرقے اندر تقسیم ہو جائیں گی، 72 جہنم اندر جان گے. جے نام نہیں تے فرقہ دی پہچان کیویں ہوئیں گی؟ مننا پے گا ہر گروہ دا نام ہونا ہے. آپ نے فرمایا 73 گروہ جو 72 جہنم اندر جان گے، ایک گروہ جنت جائیں گا. پوچھیا گیا سنیے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری دی اس حدیث دیتا آپ دا جڑا فرمان ہے توجہ فرمائیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد محترم آپ کی فرماندے نے کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، ایک گروہ قیامت تک حق دے تے قائم رہے گا. پوچھیا گیا امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کولوں اس گروہ تو مراد کون نے؟ وہ کہہ سکتے سن مسلم، وہ کہہ سکتے سن مسلمین، لیکن امام علی بن مدینی کی فرماندے نے امام بخاری رحمہ اللہ دے بھی استاد نے کی فرماندے نے کہ جڑا گروہ قیامت تک حق تے رہے گا او دا نام امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کیڑا لیا بولو
اہل حدیث انہوں اہل حدیث کیا جانا ہے. اہل حدیث ہوئے جڑا گروہ ہے وہ قیامت تک حق تے رہے گا. میں پوچھنا چاہنا نہ امام بخاری نو یہ نقطہ سمجھ آیا ہے, نہ امام مسلم, نہ ابو داؤد, نہ نسائی, نہ ترمذی, نہ ابن ماجہ, نہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے. مرجیہ دے کتنے فرقے بیان فرمائے, رافضیہ دے 56 فرقے بیان فرمائے. آخر تے لکھ دینے اہل سنہ والجماعت ایک گروہ ایسا ہے جنہوں اہل حدیث کیا جانا ہے. فرماتے نے اہل حدیث جڑا وہی اہل سنت ہے, جڑے اہل سنت نے وہی اہل حدیث نے. کیوں؟ فرماتے نے جڑا اہل بدعت ہے اہل حدیث تو نفرت تے بغض رکھنا ہے. جے نام نہ ہوندا تے محبیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لفظ اہل حدیث دا کیوں بیان فرماندے؟ حق والے گروہ دا نام اہل حدیث کیوں بیان فرماندے؟ محدثین کرام نے جدوں بھی حدیث بیان فرمائی ہے تے محدثین دا ذکر فرمایا ہے, اہل الحدیث دا ذکر فرمایا ہے. لہذا لفظ اہل حدیث نہ پیار کیجیے, اس میں اہل حدیث نال پیار کیجیے. مسلمان سارے نے, سارے مسلمانہ جو ایسا گروہ جنہوں اہل حدیث کیا جانا ہے, یہ سب تو اعلیٰ افضل ترین گروہ ہے. جس گروہ دی کوئی بات قرآن دے خلاف نہیں, کوئی حدیث پاک دے خلاف نہیں. یہ اہل حق دی علامت ہے, یہ فرقہ ورانہ نام نہیں. سارے فرقہ ورانہ نام نے. جڑا کسے امام نال جڑے ہوئے ہے وہ بھی فرقہ ورانہ نام ہے. جڑا کسے بستی وال جڑے ہوئے ہے وہ فرقہ ورانہ نام ہے. اہل حدیث فرقہ ورانہ نام نہیں, کیونکہ محمد والے من دسو, محمد والے اہل حدیث دا معنی ہے محمد والے من دسو. انہوں فرقہ کیا جانا ہے, یہ دا فرقہ ورانہ نام ہے. جدو اہل حدیث دا معنی ہے کہ قرآن والے, مصطفیٰ دی حدیث والے, جڑا اصل نال جڑے ہوئے وہ فرقہ نہیں ہونا. زمانے دا اصل کی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. نبی پاک فرما گئے نے جڑا دو چیزاں نال جڑیا رہیا, جڑا میرا ترکہ ہے رسول پاک دا ترکہ قرآن ہے, مصطفیٰ دی حدیث ہے, جڑا اید نال جڑے ہوئے ہے انہوں اہل حدیث کیا جانا ہے. اور سن لو یہ میری بات علماء اور اپنے خطباء کرام کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں, ایک شخص قرآن و حدیث کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہو اور کسی مسئلے میں اہل الحدیث سے کسی امتیازی مسئلے میں اس کا اختلاف بھی ہو تو وہ جو بندہ اہل حدیث ہوتا ہے. اور ایک شخص 100% ہمارے ساتھ مسائل میں متفق ہو لیکن قرآن و سنت کو اپنے لیے رہنما سرچشمہ ہدایت نہیں جانتا, وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اہل حدیث ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہو, مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہو. اور اہل حدیث اس دنیا میں واحد گروہ ہے جو اپنا فرقہ ورانہ نام سے پرہیز کرتا ہوا, نہ کسی بستی کے نام پہ منسوب ہوا, نہ کسی ہستی کے نام پہ منسوب ہوا. 14.5